अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 18 सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 18 आयत नंबर 18 व अनज़लना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا وأنزلنا من السماء ماء من السماء ماء بقدر بقدر فأسكناه 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 فأثني فأسكناه فأسكناه في الأرض في الأرض وإنا وإنا على ذهاب به على ذهاب به لقادرون لقادرون فأنشأنا لكم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل جنات من نخيل وأعناب جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين वअन्ज़लना वाव को मोटा और नून साकिन है और आगे ज़ा इख्फ़ा करना है ज़ा हरूफ इख्फ़ा में से है वअन्ज़लना ना को भी एक अलिफ के बराबर मद कर ली है मिनस्समा मा दोनों जगह मतन मुत्तसिल है लंबा करना है फिर आगे नून तनवीन के बाद बा है
تو یہاں نون تنوین کو ختم کر کے میم سے بدل کر کے پڑھیں گے ما ام بقدرن، بقدرن یہاں اخفا کرنا ہے تھوڑا سا لمبا، فاسکناہ، فاس سین سیٹی کے ساتھ، اس اس نہیں ہے، اس 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 ہاں، کنہ ہو نون مشدد ہے غنہ کریں گے، فی الارض را کو موٹا زاد کو موٹا، و انا یہاں نون مشدد ہے غنہ کریں گے، اور آگے الف ہے 1 سیکنڈ کی مد، علی ذہاب بہ یہاں بھی اقلاب کا قاعدہ لگے گا، نون تنوین کو میم سے بدل کر، لقادرون قاف کو موٹا را کو موٹا، فانشأنا اخفا کر کے اور شین کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ ساکن ہے، لکم کم آ گیا، کم کے ما بعد با ہے، لمبا کریں گے، بہی جنات، ان تمام حروف میں غنہ ہی غنہ ہے، جنات نون مشدد، تم میم مشدد، من آگے نون مشدد یعنی ادغام مع الغنہ، پھر آگے من نخیل واو مشدد، سب کو جو ہے آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہے، پڑھ کے سنائیں، چلو فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب ہاں، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ یہاں بھی غنہ کرنا ہے، وہ مشدد ہے، را کو موٹا، ومنہا تأکلون، تأکلون جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، حمزہ ساکن ہے، وشجرۃ را کو موٹا اور تا اخفا کرنا ہے، نون تنوین کے بعد تا ہے، وشجرۃ کر کے، تخرج خارا دونوں موٹے، تخرج من نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، اور تا کو موٹا را کو باریک، من طوری سیناء، سیناء سی حروف لین ہے تو آگے مد متصل کو لمبا کرنا ہے، تنبت نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اب کیا کریں گے، نون کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے، تنبتو اوپر ہے ایک چھوٹی سی میم لکھی، ٹھیک ہے، تنبتو بالدہن، بالدہن کر کے مضبوطی کے ساتھ، وصب، وصب واو صاد کو موٹا با پہ قلقلہ، وصب غلل، وصب غلل آکلین، آکلین، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، بقدر ایک اندازے کے ساتھ، فَأَسْكَنَّاهُ پھر ہم نے ٹھہرایا اسے، فی الارض زمین میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، عَلَى ذَهَابٍ بِهِ اس کے لیے اس کے لے جانے پر بھی، علی ذہاب بہ اس کے لے جانے پر بھی، لقادرون البتہ قادر ہیں، فانشأنا پھر ہم نے پیدا کیے، لکم تمہارے لیے، بہ اس کے ذریعے سے، جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، واعناب اور انگوروں کے، لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں، لذیذ میوے ہیں، کثیرتن بہت زیادہ، ومنہا اور انہی میں سے کچھ، تأکلون تم کھاتے ہو، وشجرتن اور ہم نے پیدا کیا ایک درخت، تخرج جو نکلتا اگتا ہے، من طور سینا طور سینا سے، تنبت بالدہن اور وہ اگاتا ہے اور روغن، وصبغ اور سالن، للآکلین کھانے والوں کے لیے۔
اس میں سارے کے سارے جو دلائل ہیں نا وہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، اور ان الفاظ پہ آپ جو ہے اکتفا نہیں کرنا آپ نے، بلکہ ان کی تشریح میں بہت زیادہ مفسرین نے لکھا ہے، اور یہ آپ بات سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بہترین جو تشریح ہے وہ قرآن سے اگر ہو جائے تو سب سے بہتر، پھر قرآن کی تشریح حدیث سے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان دو آیات کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ مختلف جگہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے مختلف آیات کو۔ تو آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ سیاستدان یا دوسرے جتنے بھی ذرائع ہیں انہوں نے بتا دیا کہ جی اچھا اس میں شکر ہے الحمدللہ، وہ یہ کہتے ہیں جی کل امکان ہے، محکمہ موسمیات جو ہے وہ کہتے ہیں جی کل یا فلاں تاریخ کو بارش ہونے کا امکان ہے، کبھی ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ اور میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کبھی کسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو پانی برس رہا ہے، بارش کے قطرے گر رہے ہیں، وہ کتنے گرے ہیں اور یہ کب رکے گی، یہاں آ کے پھر بریک لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، اور بالخصوص میڈیکل وہ اندر کی باتیں، وہ بچہ اور عورت کے جو، لیکن اس میں بھی میں نے سب کچھ میں سنتا رہتا ہوں، چونکہ اتنا علم نہیں رکھتا کہ یہ مزید جو ہے نا وہ آ گیا ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ بچہ لولا ہوگا، لنگڑا ہوگا، یا پتہ نہیں کیا کچھ یہ کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے بتایا یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ کبھی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا جتنی ضرورت تھی۔ اگر اللہ بہت زیادہ، کبھی آپ نے بتایا کہ جب زیادہ بارشیں آتی ہیں پھر تباہی پھرتی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے نہیں، ایسا نہیں کیا، ہم نے اندازے کے ساتھ ٹھہرایا، اتنی زیادہ بھی نہیں کہ بربادی ہو جائے اور اتنی کم بھی نہ، نہیں برسائی، پانی نہیں برسایا کہ جانوروں اور انسانوں کی ضرورت پوری نہ ہو۔ اور پھر وہ جو پانی ہے جب اترتا ہے اور زمین کو پہنچتا ہے تو پھر اس پانی سے اللہ جو ہے کیا کرتے ہیں، کھیتیاں اگاتے ہیں، پھل اگاتے ہیں، اناج، غلہ، ہیں جی، اور درخت، سب چیزیں، یعنی انسان، حیوان، کھیت اور درخت سب سیراب ہو جاتے ہیں، اور پھر میدانوں، صحراؤں اور پہاڑوں میں زندگی باقی رہ سکے۔ اللہ اس لیے پانی پر کہ ان کو بھی زندگی ملنی چاہیے، یہ سمندر بھی مستحق ہیں، یہ ندی اور نالیاں یہ بھی مستحق ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں آسمان سے کیا کرتا ہوں، پانی برساتا ہوں، اور خشک زمین جو ہے اس کو پھر میں اس سے زندہ کر دیتا ہوں، ہیں جی۔ اگر یہ ایسا نہ ہو تو یہ جو خشک زمین کی زندگی ہے یہ تو نیست نبود ہو جائے، ہاں جی۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں پھر میں وہ پانی برسا کے انسانوں کو بھی فوائد۔ آپ کو معلوم ہے بعض ایسے علاقے ہیں جہاں صرف پانی بارش کا ہی ہوتا ہے، باقی پانی ہوتا ہی نہیں، اور وہ کام وہاں کیا ہوتا ہے، لوگوں نے تالاب بنا رکھے ہیں، ہیں جی، وہ گڑھے کھود کے نا جی اس میں پانی بارش کا جمع کر لیتے ہیں، پھر جب پانی نہیں ہوتا تو وہ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، ہیں جی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ اس بات کو بقدر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں، ایک ایک چیز کے کئی خزانے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے، جتنی ضرورت ہے انسانوں، حیوانوں کو، زمین کو، ندیوں کو، نالوں کو، اتنی ہی ہم دیتے ہیں، زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، دوسری وجہ سنیے، فرمایا آسمانوں سے برسنے والا پانی اللہ کے حکم سے مختلف صورتوں میں زمین پر ٹھہر جاتا ہے، اس میں سے کچھ چشموں کی صورت میں نمودار ہو جاتا ہے، کچھ زیر زمین محفوظ ہو جاتا ہے، جسے لوگ کنواں وغیرہ کی
صورت میں نکال کر استعمال کرتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں؟ اور اسی آیت کو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا پھر اسے چشموں کی صورت میں زمین میں چلایا اور کچھ پانی ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں اختیار کر جاتا ہے جس سے لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، خود پیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، کھیتیاں اور باغات سیراب کرتے ہیں. اللہ نے دوسری جگہ اور جگہ فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها. اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تو کئی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلتے ہیں، اور بارش کا کچھ پانی سمندر کی صورت میں ذخیرہ ہو جاتا ہے جو دوبارہ بارش کا اور انسان کے بے شمار منافع اور فوائد کا ذریعہ بنتا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ایمان رکھتے ہو؟ اللہ نے تیسری بات یہاں فرمائی کہ اللہ اس پانی کو لے جا سکتے ہیں کہ نہیں، قادر ہیں کہ نہیں. اللہ زمین کو حکم دیتے کہ اس کو نگل جا، ہے جی، تو پھر تم کیا کر سکو گے؟ اگر اللہ اس پانی کو برسائے نہیں تم کیا کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے جی. اور اللہ نے قرآن میں سورۃ ملک میں فرمایا نہیں ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے گا، یا اسے سخت نمکین بنا دے اللہ جو پیا ہی نہ جا سکے. ہے پانی تو ہے لیکن پینے کے قابل نمکین ہو گیا. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. پھر کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ بتاؤ. اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے، یا اس میں سے وہ برکت نکال لیں جو ان لوگوں کو عطا ہوتی ہے اس پانی پینے سے توانائی ملتی ہے جنہیں ہم عطا کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. فانشأنا لکم بہ جنات. اللہ نے فرمایا پانی اتارنے کے بعد، پانی اتارنے کے ذکر کے بعد اللہ حیات بعد الموت کے دلائل ہے وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. فانشأنا لکم بہ جنات من نخیل. اللہ فرماتے ہیں دیکھیے ہم اس پانی کے ذریعے کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ باغات. کس کے؟ کھجوروں کے، انگوروں کے. اچھا یہاں ایک نقطہ آیا ہے لکم. اللہ جہاں پر لکم باغات لکم تمہارے لیے، ٹھیک ہے، آیا کہ نہیں؟ فانشانا لکم تمہارے لیے. اللہ اللہ تمہارے لیے، سبحان اللہ، کہ تمہارے لیے میں یہ کرتا ہوں، تمہارے لیے میں یہ کرتا ہوں، تمہارے لیے یہ کرتا ہوں. اور اے انسان تم بھی تو میرے لیے کچھ کر لو. ہے سوال ہے نا. اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں، تمہارے لیے باغات، تمہارے لیے کھجوریں، تمہارے لیے انار، تمہارے لیے کیلے، تمہارے لیے یہ، تمہارے لیے یہ، تمہارے لیے یہ. اور میں تو تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہوں اور تم میرے لیے کیا کر رہے ہو؟ ایک ہی کام ذمہ ہے، وہ کیا ہے؟ اعبدوا ربکم. ٹھیک ہے. اور فرمایا لکم فیہا فواکہ، اور پھر لذیذ میوے، ہاں جی، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. اور کچھ جو ہے نا جی ہرے بھرے میوہ جات ہوتے ہیں اور کوئی سوکھے میوہ جات ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سوکھے جو میوہ جات ہیں، ڈرائی فروٹ جو ہیں، ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور واقع ہوتی ہے. پتہ نہیں وہ بد دعا کر دی اقبال بھائی نے ایک دن میں کوئی 5 7 10 کھا لے ہوں گے کاجو، کوئی بادام کھا لے ان کی دکان سے. 4 دن میں بیمار رہا، پیٹ خراب، پتہ نہیں کیا ہو گیا. پھر میں نے اس کو ذہن سے نکال لیا کہ نہیں بھائی کے متعلق گمان اچھا ہونا چاہیے. تو اتنی طاقت والے جو ہوتے ہیں جو یہ ڈرائی فروٹ ہیں، اور تم ان میں سے جو ہے ان کو کھاتے ہو. اور یہاں اللہ نے وہ شجرۃ جو ہے اور شجر طیبہ کا ذکر فرمایا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں.
و شجرتن طیبتن، کیونکہ ایک شجر خبیثہ، ایک شجر طیبہ، کھجور کے درخت جو اللہ نے ذکر فرمایا، کیوں؟ یہ ایسا درخت ہے، اس کے بڑے ہی فوائد ہیں۔ ایک تو اس کے پھل جو ہے اس کے فوائد، مختلف حکماء اور ڈاکٹر حضرات اور لوگ کہتے ہیں کھجور کے کتنے فوائد ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بچہ جننے والی جو عورت ہے اس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے جب درد دے شروع ہو جائے تو اس کو کھجوریں کھلائی جائیں۔ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا تھا اس درخت کو ہلاؤ اور کھجوریں گریں گی، وہ کھاؤ اور نیچے چشمہ ہے پانی کا، اس سے پیو، تمہیں سکون ملے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ کھجور طاقتور ہے۔ اور پھر اس کا جو درخت ہے نا جی، وہ مختلف اس کے شتیر بھی بنتے ہیں، چھت بھی پڑتی ہے، اور بھی بڑے اس کے فائدے ہیں۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ، اور پھر اللہ نے فرمایا زیتون کا ذکر فرمایا۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ طور سینا کے علاقہ میں وہ زیادہ ہوتا ہے، ویسے تو ہر جگہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تنبت بالدہن، وہ اگاتا ہے روغن، اس میں جو روغن ہوتا ہے، اچھا یاد رکھنا زیتون کا روغن بھی ہوتا ہے، زیتون کا جو میوہ ہے اس کا سالن بھی بنتا ہے، اور اس کے بیر بھی ہوتے ہیں جو ویسے لوگ کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اچار بھی بنتا ہے، اور وہ اس میں تو اب انداز یہ مطلب یہ سمجھنے کی یہ بات ہے کہ درخت کو اللہ نے اتنا طاقت والا، اس میں سے روغن نکلا، سالن بناؤ، روٹی پر لگاؤ، کھاؤ، اور بہترین، ہاں جی، جس میں کئی جو ہے نا جی مرضوں میں وہ کام آتا ہے، کئی مرضوں میں کام آتا ہے اللہ کے فضل۔ ہاں تو فرمایا وَسَبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت کے دلائل۔ تو میرے دوست و بزرگوں، ان تمام دلائل کو جب آدمی سامنے رکھے اور تعصب اور ہٹ دھرمی سے اپنے آپ کو بالا تر کر لے، اور تعصب کے چشمے اتار کے سوچے کہ جو مالک اتنا کر رہا ہے، سوچے، غور کرے۔ اس لیے فرمایا کئی جگہ پر افلا تذکرون، ہاں جی، افلا تتفکرون، افلا تعقلون، تم غور و فکر نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن، اس قرآن پہ بھی تدبر کر لو، تمہیں بات سمجھ آ جائے گی تو تم شرک سے محفوظ ہو جاؤ گے، پھر کبھی بھی تم اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے علم میں اور اللہ کے تصرف میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے